حکیم راحت نسیم سودردلی صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ آج کا موضوع پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آج کا موضوع نوجوان آبادی چیلنجز، مواقع اور قومی قوت میں تبدیل کرنے کے راستے انتہائی اہم موضوع ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں یہ بھی ایک اہم ترین چیلنجز ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی آبادی ہے ان میں سے 60% آبادی 30 سال کی عمر کے نوجوانوں کی ہے، لیکن دوسری طرف بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ آئین میں دیے ہوئے حق کے باوجود پاکستان کے 2.5 سے 3 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں جاتے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ انہیں بنیادی مفت تعلیم دی جائے گی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آج کا نوجوان بے چینی، مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہے، جس کی وجہ ہمارے حکمرانوں اور پالیسی ساز اداروں کی کوئی مثبت پالیسی نہ بنانا ہے۔ اوورسیز کمیشن کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سال کے دوران پاکستان کے 30 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان بیرون ملک چلے گئے۔ تو جس ملک سے پڑھے لکھے نوجوان بیرون ملک چل جائیں اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے فاضل مقررین کی تقاریر سنی، ان میں خطابت اور اسباب کا ذکر تو ضرور تھا، لیکن راستوں کا تعین نہ کیا گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے نوجوانوں سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے نوجوان مطمئن و مسرور نہ ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے کہ وہ نوکری کے لیے ہے، اور نوکریاں حکومت نے ویسے ختم کر دی ہیں۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہوا کرتی ہے، سکل ہوا کرتا ہے، تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جیسے صنعت، زراعت اور آئی ٹی کے شعبے ہیں، ان میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ دنیا بھر کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے آنے والے 50 سالوں کی ضرورتوں کا خیال کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے نصاب اور تعلیمی سیشن بنائے جاتے ہیں تاکہ وقت کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بیٹ چال کا تصور ہے، اگر بی کام شروع ہوا ہے، ایم کام شروع ہوا ہے تو ہر بچہ اسی طرف چل پڑے گا۔ تو دیکھیے، تعلیم تو بے شمار ہو گئی، اس ملک میں اب ڈگری ہولڈر لاکھوں نہیں کروڑوں میں پہنچ رہے ہیں، اور جب دیہات کے اندر بھی یہ صورتحال ہے تو وہ لوگ شہروں میں آتے ہیں اور یہاں آبادی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے تاکہ مختلف شعبوں کے اندر سکل پیدا ہو اور نوجوان ملک کی ترقی کے لیے رول ادا کر سکے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا ادارہ ہو جو مستقبل کے لیے نوجوانوں کے مسائل پر نظر کرے اور ان کے لیے راہوں کا تعین کرے۔ حضرات گرامی، جامعات کی تعداد بڑھ رہی ہے، آبادی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہمیں نوجوانوں کو مطمئن کرنا ہے تو معاشی آزادی فکری آزادی سے مشروط ہوا کرتی ہے، تو ہمیں انہیں مطمئن کرنا ہوگا، اسی طرح ملک ترقی کر سکتا ہے۔ جناب محترم قیوم نظامی صاحب نے بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر بتایا کہ ملک کے معاشی حالات، سیاسی حالات سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جب تک ان میں استحکام نہیں ہوگا تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ۔